حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اکیلا سونے سے کیوں منع کیا؟ رات اکیلے گزارنے والوں اور اکیلے سفر کرنے والوں سنو۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کوئی عورت اپنے محرم رشتہ دار کے بغیر سفر نہ کرے اور کوئی شخص کسی عورت کے پاس اس وقت تک نہ جائے جب تک۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کل ہر کوئی سنگل روم کی خواہش رکھتا ہے، چاہے سفر میں باہر کسی ہوٹل میں رکنے کی بات کی جائے یا پھر گھروں میں رات کو سونے کی بات کی جائے۔ ہر کوئی اس بات پر خوش ہوتا ہے کہ اس کا اپنا ایک الگ سے کمرہ ہو۔ رات اکیلے گزارنے اور اکیلے سفر کرنے کے بارے میں ہم آپ کو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان بتانے جا رہے ہیں۔ ہم آپ کو اکیلے رات بسر کرنے کے بارے میں بھی بتائیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت خضر علیہ السلام اور حضرت ذوالقرنین علیہ السلام کے سفروں کا ذکر فرمایا۔ یاد رہے کہ سفر کے دوران انسان کو جہاں بہت کچھ سیکھنے کا موقع ملتا ہے، وہیں پر اس کو مختلف اتار چڑھاؤ کا سامنا بھی کرنا پڑتا ہے۔ حدیث پاک سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ انسان کو بلا ضرورت سفر سے گریز کرنا چاہیے۔ بخاری شریف میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، سفر عذاب کا ایک ٹکڑا ہے، آدمی کو کھانے پینے اور سونے ہر ایک چیز سے روک دیتا ہے، اس لیے جب کوئی اپنی ضرورت پوری کر چکے تو فوراً گھر واپس آ جائے۔ یہ عام مشاہدہ ہے کہ انسان جب دنیاوی امور کے انجام دہی کے لیے سفر کرتا ہے تو بالعموم اس طرح عبادات کے قابل نہیں رہتا جس طرح حالت اقامت میں کر رہا ہوتا ہے۔ لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسافر کو یہ بشارت سنائی ہے کہ اس کو اقامت کے دوران کی جانے والی عبادت کا ثواب سفر میں بھی ملتا رہتا ہے، جیسا کہ بخاری شریف میں ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے۔ وہ کہا کرتے تھے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب بندہ بیمار ہوتا ہے یا سفر کرتا ہے، اس کے لیے ان تمام عبادات کا ثواب لکھ دیا جاتا ہے جن اقامت یا صحت کے وقت یہ کیا کرتا تھا۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر کس قدر مہربان ہے۔ اس طرح سے سفر میں اللہ تعالیٰ نے انسانوں پر عبادات میں کمی بھی کی ہے، چنانچہ سفر میں نماز کو قصر یعنی صرف فرض ادا کرنا سنت نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ اسی طرح مسافر کے لیے دوران سفر روزے رکھنا ضروری نہیں ہے، جیسا کہ صحیح بخاری میں حضرت حمزہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کی کہ میں سفر میں روزہ رکھوں، کیونکہ وہ روزے کثرت سے رکھا کرتے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اگر جی چاہے تو روزہ رکھ اور جی چاہے افطار کر۔ ناظرین، یہ تو تھی چند احکامات جو سفر کے بارے میں احادیث میں بیان ہوئی ہیں۔ آئیے اب ہم آپ کو بتاتے ہیں اکیلے سفر کرنا کیسا ہے۔ عام مشاہدہ ہے کہ اکثر لوگ سفر پر اکیلے روانہ ہو جاتے ہیں۔ انسان کو زیادہ تر کوشش کرنی چاہیے کہ سفر میں اس کے ساتھ کوئی نہ کوئی ساتھی موجود ہو اور اس کو اکیلے سفر کرنے سے جہاں تک ممکن ہو گریز کرنا چاہیے، کیونکہ اس بارے میں صحیح بخاری میں عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جتنا میں جانتا ہوں اگر لوگوں کو بھی اکیلے سفر کی برائیوں کے متعلق اتنا علم ہو تو کوئی سوار رات میں اکیلا سفر نہ کرتا۔ ناظرین، آپ خود ہی اندازہ لگا لیں کہ رات کا سفر کرنا کس حد تک خطرناک ہو سکتا ہے، اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کن الفاظ میں انسان کو رات کے سفر سے منع فرمایا ہے۔ اس لیے ضروری ہے کہ رات کے سفر سے اجتناب کیا جائے، خاص طور پر رات کو اکیلے سفر نہ کیا جائے۔ یہ بات تو عام ہے جس میں مرد اور عورت دونوں شامل ہیں، لیکن صرف عورتوں کی بات کی جائے تو ان کے لیے خاص طور پر تاکید ملتی ہے۔ یاد رہے کہ عورتوں کو بھی کئی مرتبہ رشتہ داروں سے ملاقات، علاج یا کسی ضروری کام سے سفر پر نکلنا پڑتا ہے۔ احادیث مبارکہ سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ عورتوں کو مردوں سے بھی کہیں بڑھ کر اکیلے سفر سے اجتناب کرنا چاہیے، اس لیے کہ یہ بات فتنے کا باعث بن سکتی ہے اور ان کی عزت و ناموس کو بھی خطرہ لاحق ہو سکتا ہے۔ جیسا کہ صحیح بخاری میں حدیث ہے، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا،
کوئی عورت اپنے محرم رشتہ دار کے بغیر سفر نہ کرے اور کوئی شخص کسی عورت کے پاس اس وقت تک نہ جائے جب تک وہاں کوئی محرم موجود نہ ہو۔ ایک شخص نے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں جہاد کے لیے نکلنا چاہتا ہوں لیکن میری بیوی کا ارادہ حج کا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تو اپنی بیوی کے ساتھ حج کو جا۔ یہاں پر خواتین کو غور کرنے کی ضرورت ہے کہ جو بلا جھجک کسی بھی کام سے گھر سے باہر چلی جاتی ہیں اور محرم ساتھ نہیں ہوتا، اس لیے عورتوں کو خاص طور پر اس بات کا اہتمام کرنا چاہیے۔ رات کی بات تو بہت دور ہے، عورت کو دن میں بھی اکیلے سفر کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ سفر کے حوالے سے چند مزید احکام پر بھی ہم بات کریں گے، لیکن اس سے پہلے آپ کو اکیلے رات بسر کرنے کے بارے میں بتاتے ہیں۔ اس حوالے سے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تنہا رہنے سے منع فرمایا، یعنی نہ تو آدمی رات تنہا بسر کرے اور نہ تنہا سفر کرے۔ علامہ بن بانی رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث کو بخاری کی شرط پر صحیح کہا ہے۔ اس حدیث میں رات اکیلے گزارنے کا واضح ممانعت فرمائی گئی ہے، لیکن اس کے باوجود ہم میں سے اکثر لوگ، خاص طور پر نوجوان، اس بات پر اصرار کرتے ہیں کہ ان کا اپنا کمرہ ہو جہاں وہ اکیلے ہوں اور انہیں دن رات کی تنہائی میسر ہو۔ اہل علم نے رات اکیلے گزارنے کی ممانعت کی بہت سی حکمتیں بیان فرمائی ہیں، جن میں سے چند ایک یہ ہیں: تنہا نہ رہا جائے تاکہ شیطانی وسوسے سے محفوظ رہا جا سکے، کیونکہ انسان زیادہ تر تنہائی میں شیطانی وسوسے میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ اسی طرح یہ بھی خدشہ ہو سکتا ہے کہ کوئی شخص تنہائی میں وحشت محسوس نہ کریں۔ یہ بھی ایک حکمت ہے کہ تنہائی میں کسی دشمن، چور یا ناگہانی آفت سے محفوظ رہنا مشکل ہو سکتا ہے۔ تنہائی میں کسی بھی اچانک مصیبت، بیماری وغیرہ کی صورت میں کوئی نہ ہو تو پریشانی ہو سکتی ہے۔ یاد رہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہر نصیحت پر عمل کرنے میں خیر ہے، اسی لیے بغیر یہ سوچے کہ اس بات میں کیا حکمت ہو سکتی ہے، مسلمان کو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نصیحت پر عمل کر لینا چاہیے، اس میں اس کے لیے بہتری ہے۔ یاد رہے کہ انسان کو اللہ تعالیٰ نے ضعیف اور کمزور پیدا فرمایا ہے۔ رات کا وقت ہو اور اس پر کوئی بھی قسم کی پریشانی آ جائے اور مدد کرنے والا کوئی نہ ہو تو خود ہی سوچ لیں کہ انسان کی حالت کیا ہوگی۔ پچھلی رات ایک جگہ پر اکٹھے بسر کیا جائے، اسی میں خیر اور بہتری ہے۔ ویسے تو یہ بات مشہور نہیں ہے اور ایک دو نہیں بلکہ 11 ہو جاتے ہیں۔ جب انسان کا کوئی ساتھی ہوتا ہے تو انسان کے لیے یہ ایک سہارا ہوتا ہے، اسی لیے چاہیے سفر کریں یا گھر میں رات بسر کرنے لگیں تو کوشش کریں کہ اکیلے نہ رہیں بلکہ کسی کو اپنا ساتھی ضرور رکھیں۔ تو ناظرین، یہ ہیں تعلیمات ہمارے پیارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سفر کے بارے میں، اور رات اکیلے بسر کرنے کے حوالے سے ہمیں چاہیے کہ ان تعلیمات پر عمل پیرا ہوں اور اکیلے سفر سے اجتناب کریں اور رات اکیلے سونے سے بھی باز رہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو اپنی حفظ و امان میں رکھے۔ اللہ تعالی ہمیں سفر اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت اور تعلیمات کو مد نظر رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالی سے یہ بھی دعا ہے اللہ تعالی ہمیں دین کی سمجھ عطا فرمائے، آمین۔ ناظرین، کومنٹ باکس میں اللہ تعالی کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام ضرور ٹائپ کریں، اور یہ ویڈیو اچھی لگے تو لائک اور شیئر ضرور کریں۔